بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالی لطف کرنے والا خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالی اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالی کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالی کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے،
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالی مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالی نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اور کافی ہے اللہ تعالی کام بنانے والا۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کا مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالی نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں، اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر اور ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالی بہت بخشنے اور بڑے رحم والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر تو نے ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالی بڑا ہی علم اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے۔
اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالی بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں لونڈی غلام کے سامنے ہوں، اور تو اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالی نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے،
جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے، ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، اور وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالی سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلائی عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔
کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ۔ تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس کے ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھیں جو برسرے راہ ظاہر تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ ان میں راتوں اور دنوں کو با امن و امان چلتے پھرتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں۔ ان لوگوں میں
جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالی۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم سے سچے فیصلے کر دے گا۔ وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا۔ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سچے ہو تو بتا دو۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا۔ اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے
روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تکودو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ پس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ان مکے والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ تعالی ہی کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو باسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے،
لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ابتداً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لوگو، تم پر جو انعام اللہ تعالی نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگو، اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالی بخوبی واقف ہے۔ اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی ہی کی ساری عزت ہے۔ تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگو، اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد و عورت بنا دیا ہے۔ عورتوں کو حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی پر یہ بات
بالکل آسان ہے۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دار ہی ہو۔ وہ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا۔ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ کے، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بہت گہرے سیاہ۔ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالی زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ جو لوگ
کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہ بڑا فضل ہے۔ وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جزو بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔
وہ حلیم غفور ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالی اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجیے، جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا
کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔